محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کچھ ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جنت کے خزائن کی یہی بھی مسلم ہے۔ ابھی آپ کے سامنے شیر پاکستان محترم جناب مولانا منظور احمد صاحب شاندار اور جاندار خطاب فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر استاد المجاہدین پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی رہنما محترم جناب مولانا نصر جاوید صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ محترم جناب مولانا نصر جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت رات کی گھڑی کے اندر آپ اپنا آرام اور کام چھوڑ کے نصیحت سننے کے لیے، کتاب و سنت سننے کے لیے تشریف فرمائے ہیں۔ دعا فرما دو کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حقائق یہ ہے کہ جتنی اچھی نصیحت میرے واجب الاحترام بھائیوں نے، بزرگوں نے، خطباء نے کی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ ایسا کرنے والا بنا دے۔ میں نے چند باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ میں نے حیثل امت، اگر امت کو دیکھتا ہوں تو ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ میں فلسطین کو دیکھتا ہوں تو فلسطین لہو لہو ہے۔ شاید کوئی دن خالی نہیں جاتا جس دن ان لوگوں کی بے بسی کی، شہادتوں کی، لاشوں کے بکھرنے کی خبر نہ آئے، اور شاید کوئی دن یہ بھی خالی نہیں جاتا کہ جس دن یہ خبر نہیں آتی کہ اتنے لوگ فلسطین کے اندر آج بھوک سے مر گئے۔ اہل کشمیر کو دیکھتا ہوں، میں نے کم سے کم جب سے ہوش سنبھالی ہے نا، میں نے اپنی زندگی کے اندر کشمیر اور فلسطین دونوں کو جلتے دیکھا۔ افغانستان کے اندر چند ہفتے پہلے آنے والا زلزلہ، پھر اگر اپنے ملک کو دیکھتا ہوں جس ملک کا میں باسی ہوں، یہ حالیہ سیلاب، پھر میں سوچتا ہوں کہ آخر اتنا سخت اور کڑا امتحان، میں جو مرضی کہوں یقیناً میری اپنی یا ہم سب کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ میں دوسروں کو نصیحت کرتا ہوں لیکن شاید میں اپنے کو نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نصیحت سنتا ہوں لیکن میں اصلاح کے لیے تیار نہیں۔ رات بھر جلسہ چلتا ہے، زندگی مجھے گزر گئی ہے جمعہ پڑھتے ہوئے، نصیحت سنتے ہوئے۔ کوئی آج پہلی دفعہ میں یہ کوئی جلسہ سننے کے لیے ہم نہیں آئے، پہلے بھی زندگی بھر ہم نے جلسے سنے۔ میرا صرف سوال اتنا ہے، ہر میرا بھائی آج اس کھڑی پر اللہ کے لیے اپنے سے صرف اتنا سوال کر لے، وہ کون سا جھٹکا ہوگا، وہ کون سا ایسی آزمائش ہوگی، وہ کون سا ایسا معاملہ ہوگا، کتاب اللہ کی کون سی آیات میں سے ایک آیت ہوگی، نبوت والی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، وہ کون سی نصیحت، کون سا جمعہ، کون سا جلسہ جو میری زندگی کے اصلاح کا وہ سبب بن جائے گا
گا اور میں اپنی ڈگر کو تبدیل کر کے میں گناہوں غلطیوں سے توبہ کر کے اللہ کے در رجوع کرنے والا بن جاؤں گا۔ میرے واجب احترام بھائیوں، یہ تین وہ چیزیں ہیں، میں نے تینوں کے اندر دیکھا، جنگ کو بھی دیکھا، زلزلے کو بھی دیکھا، سیلاب کو بھی دیکھا، جس کے اندر بعض دفعہ انسانوں کی جانیں اور ان کے گھر، ان کے اموال، تمام تر چیزیں وہ دنیا سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اس کے ساتھ میں نے چند جو گزارشات کرنی ہے۔ اب دیکھیں امتحان تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے بچپن کے اندر کبھی تصور نہیں تھا کہ ہماری زندگیوں کے اندر کبھی ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ جو دین سے وابستہ ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اس دعوت کے ساتھ، اس تربیت کے ساتھ، اس خدمت کے ساتھ، اس جمعے کے ساتھ، اس جلسے کے ساتھ کبھی وہ زندگی کے اندر ایسا قدم بھی اٹھائیں گے کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ شاید دنیا کو بھی اس بات کا تصور نہیں تھا۔ یہ خدمت کی دنیا کے اندر اور لوگ تھے جو سیلابوں کے اندر، زلزلوں کے اندر، سونامی کے اندر، دنیا کے اندر وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں کل کی بات ہے، جس وقت 2005 کا زلزلہ آیا، میں اتفاق سے اس وقت مانسیرا کے اندر تھا، تو دیکھیں وہاں پر آپ لوگ یہاں سے اٹھنے کے ساتھ آپ کا وہاں پر پہنچنا، لوگوں کی خدمت کا کرنا، آپ کا لوگوں کے لیے بستیوں کا سجا دینا، لوگوں کی لاشوں کا نکالنا، زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا کرنا، ان کے لیے ہسپیٹل کھڑے کر دینا۔ لوگ حیران تھے یہ کون سے لوگ ہیں جو آج ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں پر جانا مشکل یا بعض جگہوں پر ناممکن تھا، تو وہاں پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا اس بات پر تبصرہ کر رہی تھی، اور بالخصوص وہ دنیا کے اندر جو سمجھتے تھے ہمارے علاوہ کون ہوگا جو دنیا کی مدد کر سکے گا، اور وہ کھڑی اور وقت بھی آیا۔ مجھے وہ جملہ یاد ہے جس وقت 123 جماعتوں کے لوگ بیٹھے تھے اور وہاں تبصرہ چل رہا تھا، الائی کا زلزلہ نہیں رک رہا، وہاں پر خدمت کے لیے کون جائے گا؟ شاید آپ جانتے ہوں گے زلزلے کے ساتھ ایک بات کے اندر آنے والے جھٹکے جس کو آفٹر شاک کہا جاتا ہے، وہ زلزلہ رک نہیں رہا تھا، اور وہ وہاں پر وہ پورا جتنا بھی الائی کا علاقہ ہے وہ قبرستان بن چکا تھا۔ وہاں پر ملکوں کی دنیا سے، تنظیموں سے مراد یہ نہیں جو عام ملک میں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں رشیا بھی آیا ہوا تھا، وہاں پر انڈیا بھی تھا، چائنا بھی تھا، اور ترکی بھی تھا، دیگر ملک بہت سارے لوگ، سعودیہ نے بہت بڑا کام کیا۔ مجھے اس بات کو سن کے میں حیران ہوا، جس وقت 123 جماعتوں کے اندر انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی جماعت کا جو اس وقت نام تھا، انہوں نے سب نے کہا کہ ان کے علاوہ کون ہوگا جو اس جگہ پر جا کے ان لوگوں کی خدمت کرے گا۔ اور دیکھیں پھر میں اس بات پر سوچتا چلا گیا، یہ 2000 کا دیکھیں 92 کا سیلاب بھی مجھے یاد ہے، اسی طرح سے 2010 کا سیلاب بھی مجھے یاد ہے، 2012 کے سیلاب کو بھی میں نے دیکھا ہے، 2014 کا سیلاب بھی یاد ہے، مجھے 22 اور 23 اور 25 کا سیلاب بھی یاد ہے۔ اور دیکھیں کبھی دنیا کے اندر تصور نہیں تھا یہ دین پڑھنے والے لوگ، یہ جمعہ پڑھانے والے لوگ، یہ دعوت پکڑنے والے لوگ، یہ لوگوں کی خدمت پر پہنچیں گے۔ اور بالخصوص دنیا کے اندر 2 کام جو ہے جن کو مشکل ترین کام دنیا کے اندر کہا جاتا ہے، سب سے پہلے جس وقت پانی کا بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کا نکالنا، ریسکیو کرنا، کشتی کا چلانا، اور نکلے ہوئے لوگوں کو پکا ہوا کھانا دینا۔ اور جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے اللہ تمام کی محنت کو قبول فرما لے۔
اللہ نے آپ کو توفیق دی میرے بھائی۔ اب دیکھیں میں نے بھی اس سلسلاب کے ساتھ کچھ سفر کیا اور سفر کرنے کے ساتھ مجھے یاد ہے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو آپ نے ریسکیو کیا اپنی کشتیوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کسی بھی علاقے سے آپ شروع کریں ان کا نکالنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، وہاں پر راشن کا تقسیم کرنا، لوگوں کے لیے آج وہ کاشتکاروں کے لیے بیج کا اعلان کر دینا، ان کے گھروں کے لیے وہ بستر کا وہ برتنوں کا اہتمام کرنا۔ آپ تمام میرے بھائی بہت جگہوں پر آپ کو بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں اس بات پہ حیران تھا کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج مسلمانوں کو اس بات کی اللہ نے توفیق دے دی کہ آج لوگوں کی مدد کے لیے یہاں تلک کے یہ کھڑے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کے لیے ہیں۔ اور مجھے اس وقت یاد ہے کچھ لوگ بیرون ملک سے آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا آپ کس بات سے رو دیے؟ وہ کہنے لگے میں نے دنیا کو دیکھا، میں نے زلزلوں کو دیکھا، میں نے سیلابوں کو دیکھا، میں نے سونامی کو دیکھا، میں نے زندگی کے اندر کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ کبھی دنیا کے اندر مسلمان بھی کھڑے ہوں گے اور وہ بھی مدد کریں گے۔ آج اللہ کا فضل ہے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ اس کام کی توفیق اللہ نے دی ہے تو دینی لوگوں کو دی ہے، دینی جماعتوں کو دی ہے، پورے ملک نے مل کے ان کی خدمت کی ہے۔ اللہ ہمیں مزید یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بات پر احترام بھائیوں، آپ کی طرح میں نے بھی بہت سارے کلپ دیکھے سیلاب کے اندر۔ سب سے پہلے جہاں پر سیلاب شروع ہوئے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں، تبصرے میں لوگوں سے بہت سنتا ہوں لیکن میں جانتا نہیں یہ بادل کا پھٹنا اس کو میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور دیکھیں مجھے دکھانے والوں نے کلپ دکھایا کہ ذرا یہ دیکھیے، اور ایک نوجوان ملیشیا سے اپنے گھر کے اندر آیا، اگلے دن اس کی شادی تھی اور اس دیکھیے ایک دن قبل یہ حادثے کا ہو جانا۔ میں اس گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کی بستی کے اندر، اس کے گھر کے اندر، کہ وہاں پر جو رہے تھے اس کے اندر اتنے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے کہ اگر کرینوں سے اٹھانا چاہے تو وہ نہ اٹھائے جائیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا ایک تھوڑا سا بچہ برآمدہ، میں جا کے وہاں پر بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان جو ملیشیا سے آیا تھا میرے دائیں آ کے بیٹھ گیا، اس کے 2 بھائی آ کے بائیں بیٹھ گئے۔ وہ انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا، کہتا کہ دیکھیے میں کئی مہینوں سے انتظار میں تھا کہ میری شادی ہونے کو ہے، میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے فلاں جگہ کو وہاں پر پہنچنا ہے، میرا ٹکٹ ہو چکا ہے، میں نے سفر کرنا ہے، مہمانوں نے آنا ہے، فلاں وقت پر میرے نکاح کی دنیا، میرے برات کی دنیا، میرے ولیمے کی دنیا۔ کہتا عجیب دنیا تھی، میری فلائٹ لیٹ ہوئی، میرا باپ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آیا، میں پریشان تھا، لیٹ ہو گیا، گھر پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بلاوا جن کو آنا تھا انہوں نے آنا تھا، تیری ابھی زندگی شاید کے باقی ہے۔ کہتا میں اپنے گھر کے اندر جمعے کے دن پہنچتا ہوں، 9:40 پر حادثہ ہوتا ہے، اگلا دن ہفتے کا ہے، ہفتے کے دن ظہر کے بعد جس وقت میری برات اور نکاح تھا میرے گھر کے 36 افراد کی لاشیں اور میرے بستی کے 85 افراد کی لاشوں کا میں جنازہ پڑھ رہا تھا۔ آیا تو میں برات کے لیے تھا، جنازے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ میرا خیال تھا یہ میرے اہل خانہ کا پروگرام تھا کہ تیری شادی ہے، لیکن اس کا پروگرام جنازے کا تھا۔ پروگرام تو وہی چلتا ہے نا جو اس کا پروگرام ہے۔ میرے بات پر احترام بھائیو، سنتے تو آپ سارا دن ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سوال یہ ہے کہ اس سے میں نصیحت کیا حاصل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں دوسرے گھر کے اندر میں گیا، وہاں پر بھی یہ کیفیت، 34 افراد ان کے گھر کے چلے گئے۔ وہ شخص مجھے کہہ رہا ہے میرے سامنے میری بیوی، میرے بچے، میرے دیکھیں رشتہ دار، کچھ مہمان آئے تو میرے گھر کے اندر عزیز 2 دن کے لیے، موت میرے ہاتھ سے سب کچھ چھین کے لے گئی، میں کسی کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ ہم اپنے اہل خانہ کو اپنے گھر سے کفن بھی پورے نہیں کر سکیں گے، ہمیں غسل دینے والے لوگ بھی میسر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو میرے بھائی، جو افغانستان کے اندر زلزلہ آیا نا، زلزلے کے بعد وہاں پر کیفیت حالت یہ تھی کہ جو لوگ فوت ہوئے ان کی میت لاشیں زیادہ تھی اور جنازہ پڑھنے والے زندہ لوگوں کی تعداد کم تھی۔
मानसरा की एक बस्ती के अंदर, यही बादल का फटना, वहां पर बच्चे खेल रहे हैं, नाश्ता हुआ है और देखिए जुमे की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी। वहां पर पंचक्की चल रही है, रेवड़ चल रहे हैं, ना जाने वो सारा कुछ जमीन खा गई कि आसमां खा गया। तो मेरी तमाम से इल्तमास है कि मेरे भाई आओ, अल्लाह के लिए हम अल्लाह की तरफ रजू करें और अल्लाह की तरफ देखिए तौबा करते हुए अपनी इस्लाह करें। अल्लाह हमें ऐसा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी अपने आने वालों से दूसरी गुजारिश ये है कि देखिए मेरे हैसल इंसान और मुसलमान, मैं अगर कभी कश्मीर और फ़लस्तीन को देखता हूँ, फ़लस्तीनियों को, तो मुझे इस बात का एहसास होता है। यही ईद मैंने आपके लाहौर के अंदर मैंने पढ़ाई, जिस वक़्त ईद आने को थी, ईद उल अज़हा की बात कर रहा हूँ, मुझे पता चला किसी ने एक तस्वीर दिखाई, एक शख्स जिसके 6 बेटे थे, वो 6 के 6 शहीद हो गए। उस बाप ने 6 बेटों का जनाजा खुद पढ़ाया और किसी ने उससे कहा ताज़ियत करना चाहिए। उसने कहा मुझसे ताज़ियत क्यों करते हो? अगर ताज़ियत करनी है तो इन लोगों से जो न अल्लाह के रास्ते के अंदर न अपना बेटा दे सके, न अपनी जान दे सके, न अपना माल दे सके, न अपनी औलाद दे सके। अगर अफसोस करना तो उनके साथ कर लो, मेरे साथ किस बात पे अफसोस करते हो? ये लोग तो अल्लाह के रास्ते में कामयाब हो गए, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं क़यामत के दिन कह सकूंगा अल्लाह अगर मैं बैतुल मुक़द्दस का दिफा न कर सका, अगर मैं उसको आजाद न करवा सका, मैंने कम से कम जान की शक्ल में, माल की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, बेटों की शक्ल में, घर की शक्ल में, बस्ती की शक्ल में, शहर की शक्ल में, गज़ा की शक्ल में, मेरे पास जो था मैंने कुर्बान तो तेरे नाम पर किया था। इस बात पे अफसोस किस बात पे करते? आज दुनिया के अंदर गुजारिश है कि देखिए जिस वक्त मैं इन चीजों को देखता हूँ, मुझे खुद इस बात का एहसास होता कि इस्लाम की दुनिया के अंदर जहाँ पर दीगर चीजों की फर्जियत का बयान किया गया, जहाँ पर फजीलत का बयान किया गया, वहाँ पर किताबुल्लाह के अंदर ये खाना खिलाने का अमल, ये सदका करने का अमल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर कभी आपने अमले जिहाद के लिए, कभी लोगों की मदद के लिए, कभी आने वाले काफले के लिए, कभी उनके खुराक के लिए, कभी उनके लिबास के लिए, कभी उनके सामान के लिए इस कदर जोरदार ऐलान किया। कभी मैं इस बात पे सोचता कि सही बुखारी के अंदर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक शख्स आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात करता है और पूछता है मुझे सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल बतला दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को खाना खिलाना, जिसको तू जानता है उसको भी खाना खिलाना, जिसको नहीं जानता उसको भी खाना खिलाना, जिसको तू जानता है उसको सलाम कहना, जिसको नहीं जानता उसको भी सलाम कहना। इसी मौके पर फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। फरमाया के वक्त देखिए अपने असल वक्त पर जमात के साथ नमाज का अदा करना, फर्जी नमाज का इहतमाम करना। किसी मौके पर आपने फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, कभी जिहाद को फजीलत वाला अमल, फर्जी नमाज का पढ़ना फजीलत वाला अमल, वालिदैन की खिदमत फजीलत वाला अमल, खाने का खिलाना फजीलत वाली अमल, लोगों की मदद करना फजीलत वाला अमल। और खाल के कायनात ने किताबुल्लाह के अंदर नबूवत वाली हस्ती ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से भी फरमाया और अपने अमल से भी करके दिखाया। नबूवत वाली हस्ती से ज्यादा कौन होगा जो दावत देने वाला हो? आपसे ज्यादा कौन होगा जो इबादत करने वाला हो? मैं कभी सोचता हूँ ये दोनों चीजें इंतहा पर हैं, इंतहा पर। अब देखिए अगर आपने दावत देना चाहे तो खाल के कायनात ने फरमाया प्यारे से नबी आप इस कदर लोगों को दावत देते हैं, आप इतना हरीस हैं और देखिए इतना जोरदार तरीके के साथ कि लोगों के पास जाना। अगर आप रात का क़याम करते हैं फिर अल्लाह ने फरमाया कभी आराम भी कर लिया कर, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कभी
کبھی سوچتا ہوں اس گھڑی اور وقت کو جس وقت آپ کا گھر میں تشریف لانا تھا اور دیکھیں آنے والے نے آ کے پیغام دیا نبوت والی ہستی پر جس ہم پر کب کبھی ہے، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھ دیجئے، مجھے سردی کا احساس ہے۔ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی علم نہیں ابھی یہ آنے والا کون ہے، نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، ان کو خالق کائنات ہے، پوری انسانیت میں نہیں پوری مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اب دیکھیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں، اماں جان نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ دیکھیے اللہ کی قسم آپ جو عمال کرتے ہیں، یتیموں سے پیار کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کا سہارا بننا، مسافروں کو راہ دکھلانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے بوجھ اٹھانا، لوگوں کے کام آنا، اللہ کی قسم آپ جیسے لوگوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ تیسری بات جس پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، میں سوچتا ہوں کہ جس وقت آپ مدینہ کے اندر تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کو آپ کا بڑا انتظار تھا، یہاں تک کہ لوگ بیتاب تھے، روز کی بنیاد پر لوگ آتے اس راستے پر آ کے کھڑے ہو جاتے کہ نبوت والی ہستی کس وقت کس کھڑی کس طرح آپ کا تشریف لانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ کی آمد تھی، لوگ شام کی کھڑی کی وجہ سے واپس پلٹ چکے تھے۔ ایک یہودی کسی کام کی غرض سے بلند جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے دیکھا سفید بات دیکھے لباس کے اندر کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس کو اس بات کا اندازہ تھا یہ ہوگا تو کون ہوگا، مسلمانوں کا نبی ہوگا، یہ ہوگا تو کون ہوگا، اس کے ساتھ اس کے صحاب ہوں گے، یہ ہوں گے تو کون ہوں گے۔ اس نے شور کیا، اس نے کہا کلمہ پڑھنے والوں جس ہستی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ ہستی تشریف لا چکی ہے۔ میں حیران ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اعلیٰ استقبال کے لیے ہے، اپنے گھروں کے اندر گئے، اپنے تیروں کو اٹھوایا، اپنی تلواروں کو اٹھایا، اپنے نیزے کو اٹھایا، ہر ہاتھ کے اندر ہتھیار پکڑا ہوا ہے، مدینے کی دنیا ہے، نبوت والی ہستی کا استقبال کرنا ہے۔ اور راستے کے اندر چلتے ہوئے وہ دوڑتے ہوئے، کوئی چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے، کوئی جوان ہے کوئی بزرگ ہے، تمام کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ سارے کہہ رہے تھے اللہ اکبر۔ ذرا تم بھی تکلیف کرو کہنے کی اللہ اکبر، سارے نہ کہو، جو چاہتے کہ یہ نعرہ ساری دنیا میں گونجے صرف وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کا ایمان ہے دنیا میں اسی نعرے نے گونجنا، ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتہ ہے کہ بندہ زمین پہ کہتا ہے رحمان عرش پہ خوش ہو جاتا ہے، ذرا پھر سے کہہ دو اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ، اللہ کی پسندیدہ کلام یہ ہے کہ اللہ کا بندہ کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ذرا پھر سے کہہ دو اللہ اکبر۔ جن کو مانا آتا ہے اللہ سب سے بڑا، ذرا پھر سے کہہ دو اللہ اکبر۔ جن کو اس بات کا پتہ ہے کافروں کو اس بات کی تکلیف پہنچتی ہے، ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو اس بات کا پتہ ہے اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے جب اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، ذرا پھر سے کہو اللہ اکبر۔ میں کبھی حالات کی سنگینیوں کو دیکھتا ہوں، میں کبھی حالات کی دنیا کو دیکھتے ہوئے مجھے پھر اس بات کا خیال آیا، میں جس وقت پاکستان کو دیکھتا ہوں اور اہل تبصرہ کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، میں پاکستان کو دیکھیے کچھ باتوں کو ہم نے سنا ہوگا، کچھ کو شاید کے پڑھا ہوگا، کبھی میں 47 کو دیکھتا ہوں، وہ 47 کا دن کیسا ہوگا، کبھی 48 کو دیکھتا ہوں، کبھی مسلمانوں کی ہجرت کو دیکھتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے یہ شہادت والا پاکستان، مجھے خیال آتا ہے
یہ ہجرتوں والا پاکستان، سکوت ڈھاکہ یاد آتا ہے، مجھے خیال آتا ہے یہ جمع والا پاکستان، میں پھر سے دیکھتا چلا گیا، مجھے خیال آیا لوگ تبصرہ کرتے تھے دنیا کے اندر، مجھے بھی شاید خیال نہیں تھا کہ ایک ایسی کھڑی اور وقت آئے گا 10 مئی کی صبح ہوگی اللہ دنیا تبدیل کر دے گا۔ پھر مجھے خیال آیا وہ مالک کائنات ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر وہ دنیا کو بدل سکتا ہے، اگر دلوں کو بدلے تو اللہ، اگر غموں کو دور کرے تو اللہ، اگر حالات کو بدلے تو میرا اللہ، موسموں کو تبدیل کرے تو میرا اللہ، یہ اختیارات ہیں تو میرے اللہ کو تلک الایام نداولها بین الناس، یہ سارا کوئی تو اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ 10 کی صبح آپ کو یاد ہو، 10 مئی کی بات کر رہا ہوں، اذان فجر سے پہلے مجھے کسی نے کہا ذرا دیکھ، میں نے کہا کیا دیکھنا کیا ہے؟ اس نے کہا جی حملہ ہو گیا، میں نے کہا کہاں پر؟ اس نے کہا اسلام آباد پر، لاہور پر، چکوال پر، سرگودا پر، رحیم یار خان پر، سکھر پر۔ میں حیران ہوا کہ پورے ملک پر ہر آدمی، آپ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ کو وہ رات یاد ہوگی، ایسے لگتا تھا شاید اگلا ڈرون جو ہے میری چھت پہ آ کے گرے گا۔ اس قدر خوف کی دنیا تھی، اس قدر خوف کی دنیا۔ میں نے سوچا کہ اس کے علاوہ اللہ سے رجوع کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس وقت نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوئے، ایک اعلان ہوا، ایک اعلان، ہم جواب دینے جا رہے ہیں، ہمیں شاید بتانا نہ پڑے، دنیا خود دیکھ لے گی۔ جس وقت یہ بات کہنے کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اسی نے جو مجھے غم کے ساتھ دکھا رہا تھا، اس نے پھر مجھے کہا، وہ خوش تھا، ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتا حملہ ہو گیا۔ میں نے کہا اس میں مسکرانے کی بات کیا ہے؟ کہتا حملہ ادھر نہیں ادھر ہوا ہے۔ میں نے کہا کتنی جگہوں پر؟ کہتا 26 جگہوں پر۔ میں نے کہا کہاں پر حملہ؟ کہتا دہلی پر حملہ، پٹھان کوٹ پر حملہ، اور دیکھے بیاس پر حملہ، امرتسر پر حملہ۔ اور دنیا کے اندر میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے اپنی قوم کو دیکھا، جس وقت ادھر کا وزیر اعظم یہ کہتا تھا میرے پاس 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے، اگر مسائلوں کی دنیا تو میرے پاس، اگر فضائیہ کی دنیا تو میرے پاس، اگر رشیا کے ساتھ تو میرے ساتھ ہے، اگر اسرائیل تو میرے ساتھ ہے، اگر مغرب کی دنیا تو میرے ساتھ ہے، اگر نیٹو کی دنیا تو میرے ساتھ ہے، G8 کی دنیا تو میرے ساتھ ہے، اتحادیوں کی دنیا تو میرے ساتھ ہے۔ میرے ملک کے کسی باسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ اس وقت ترکی کھڑا ہے، ہمارے ساتھ منگال کھڑا ہے، ہمارے ساتھ آذربائیجان کھڑا ہے، ہمارے ساتھ فلاں ملک کھڑا ہے۔ پوری قوم نے ایک ہی جملہ کہا، ہمارے ساتھ عرش والا رب ہے اور وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہماری مدد کی تو ہمارے اللہ نے، اگر فضائیہ کا اڑنا تو اللہ کی مدد سے، اگر فضائل کا چلنا تو اللہ کی مدد سے، اگر پاکستان کو عزت ملی تو میرے اللہ نے، اسلام کو بلندیاں تو میرے اللہ نے، کفر کا سر لگو تو میرے اللہ نے، ان کو رسوا کیا تو میرے اللہ نے، یہ سارا کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ذرا پھر سے کہہ دو اللہ اکبر۔ گزارش یہ ہے کہ میرے واقع احترام بھائیو، دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا، جس پر ہم خوف زدہ تھے، ہمیں خوف زدہ کیا گیا تھا، کچھ ایسی چیزیں تھی جن کو ناقابل تسخیر کہا جاتا تھا، جس کے اندر فلاں میزائل اس کو روکا نہیں جا سکتا، فلاں ایئر ڈیفنسز کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، فلاں طیارہ گر نہیں سکتا۔ اللہ تیری شان پر قربان جاؤں، اللہ نے ہر کام وہ کر کے دکھایا کہ جو دنیا کہتی تھی یہ نہیں ہو سکتا، وہی دنیا دہائی دے رہی تھی کہ مسائلوں کا رکنا، اور دیکھیں اسی طرح سے ان کا ہیک ہونا، وہ دیکھیں اس کے ساتھ وہ ایئر ڈیفنس کا تباہ ہونا، ان تیاروں کا تباہ ہونا۔ مجھے پھر خیال آیا ان تیاروں کو تباہ کیا تو میرے اللہ نے، ان کا بیڑا غرق کیا تو میرے اللہ نے، جو چملتے تھے دنیا کے اندر فلاں جو چاہے، عرش والے رب نے بھی فرمایا تھا جو دنیا چاہے وہ نہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو عرش والا رب چاہتا ہے وہی دنیا کے اندر ہوا کرتا ہے۔
پھر مجھے خیال آیا اگر ہم اصلاح کریں، اگر ہم توبہ کریں، ہم اس کی طرف رجوع کریں، جس حال کے کائنات نے بدر کے اندر مکہ فتح پر ان کی مدد کی تھی، رب کعبہ کی قسم ہم کمزور اور گناہگاروں کی مدد بھی تو اسی نے کی۔ میں پھر سوچ پر مجبور ہوا کہ آج اللہ نے حالات کو تبدیل کیا۔ میں گزارش کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے اندر جانا تھا، لوگوں کا استقبال کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس وقت اس بات کو پڑھتا ہوں مجھے حیرت ضرور ہوتی ہے۔ جس وقت دیکھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبوت والی ہستی مدینہ میں آئی تھی، میں تو اس وقت یہودیت پر تھا، میں تو اسلام پر نہیں تھا، میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن میں تورات کو پڑھتا، میں قرآن کو نہیں جانتا تھا، میں نے کتاب اللہ کو قرآن کو نہیں پڑھا تھا، میں تورات کی تلاوت کرتا۔ جب میں نے پڑھا کہ دیکھیے ایک شخصیت ہے جس کو دنیا کے اندر محمد احمد کے نام پر جانا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھیے اس کے ساتھ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کاش کہ میری زندگی کے اندر وہ اعلان نبوت کر دے اور میں اس کا کلمہ پڑھنے والا بن جاؤں۔ میں نے پھر پڑھا کہ وہ دیکھے مکہ کو چھوڑ کے، وہ پہاڑوں والے شہر کو چھوڑ کے، وہ کھجوروں والے شہر کے اندر آئے گا۔ مجھے پھر خوشی ہوئی اور باقی زندگی یہی بسر کرے گا۔ میں اور خوش ہو گیا۔ میں سوچتا ہوں اس نے تورات کے اندر کتاب اللہ کے بارے میں پڑھا، اس نے تورات کے اندر رسول اللہ کے بارے میں پڑھا تو وہ خوش ہو گیا۔ آج اس کانفرنس میں آنے والوں کبھی مجھے بھی اس بات کی خوشی ہوئی کہ خالق کائنات نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، خالق کائنات نے مجھے توحید کی نعمت دی، خالق کائنات نے مجھے کتاب اللہ کی نعمت دی، مجھے خالق کائنات نے سنت کی نعمت دی، خالق کائنات نے مجھے دین کی نعمت دی۔ اگر توحید کی نعمت تو میرے پاس، اگر سنت کی نعمت تو میرے پاس، اگر قرآن حدیث کی نعمت تو میرے پاس، اگر اسلام کی نعمت تو میرے پاس، ایمان کی نعمت تو میرے پاس، اگر دعوت کی دنیا تو ہمارے پاس، اگر خدمت کی دنیا تو ہمارے پاس، تربیت کی دنیا تو ہمارے پاس۔ اللہ کرے اللہ ہمارے اندر بھی اس بات کی خوشی نصیب فرما دے کہ اسلام سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ دیکھیے جس وقت وہاں پر پہنچنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایمان والوں نے تو جمع ہونا ہی تھا، یہود بھی جمع ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام کہتے میں سننے کے لیے آیا کہ میں اس کی دعوت سنوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلی بات مدینہ کے اندر جا کے کیا کہی؟ فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ۔ لوگوں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، اس کے ساتھ دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی اور یہ عمل تمہیں جنت کے اندر پہنچا دے گا۔ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، راتوں کے اندر جب لوگ سو جائیں تم خالق کائنات کے سامنے قیام کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، قیام اللیل کی ترغیب دی، رشتہ داریاں توڑا نہ کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو۔ کہتے اللہ کی قسم میں نے سنا کہ اتنی کمال دعوت کی ہستی دیتی ہے، میں نے یہودیت کو چھوڑا اور میں کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس خدمت کی بات کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ایک مہینہ اعتکاف پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہوگا؟ کسی مدد کے لیے، کسی لوگوں کی مدد کے لیے نکل جانا۔ میرے بھائی اگر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہو، کبھی اپنے سے سوال کرنا کہ سلام کی دنیا ہو، رات کا اندھیرا ہو اور دیکھیں وہاں پر کوئی شخص درخت پر بیٹھا ہو، اس کے بچے چھت پر ہو، چند لمحوں کے بعد اس کو خدشہ ہو یہ پانی کے اندر بہ جائیں گے، اس وقت جا کے ان کو نکالنا۔ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا میرا کیا حال ہوتا؟ میں اہل فلسطین کے اندر ہوتا، اگر میرے سامنے میرا خاندان، میرے بیوی بچے لوتھڑوں کی شکل میں پڑے ہوتے،
میری کیفیت حالت کیا ہوتی، پھر میں دیکھتا اگر لوگ میری مدد نہ کرتے پھر میں لوگوں سے کیا توقع رکھتا۔ اور دیکھیں اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ کے اندر ہے، اہل مدینہ کا جمع ہونا تھا، ایک شخص ثابت بن قیس جس کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، شاعر رسول اس کو کہا جاتا ہے۔ ثابت بن قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطیب تھے۔ جب کوئی مجمع تھا نا، کسی نے کہا تھا نا سردار نے کوئی شاعر کھڑا کر، آپ نے حسان کو کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا خطیب کھڑا کر، آپ نے نہیں خطاب کرنا کسی کو، اپنے مجمع سے آپ نے ثابت بن قیس کو کہا کھڑا کے بات کر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے خطاب کیا نا، کیا خطاب ہوگا، وہ سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شاعر سے تیرا شاعر بہتر ہے، میرے خطیب سے تیرا خطیب بہتر ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اگر یہ بہتر ہوئے میں کلمہ پڑھوں گا۔ پوری قوم جو لے کے آیا تھا نا ساتھ، سب نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ کیسا وہ خطیب ہوگا، کیسا اس کا خطاب ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا صرف اتنا سوال ہے، جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا، زبان سے نہیں، قول فعل میں تضاد نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے انسان اپنے والدین، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتا ہے نا، رب کعبہ کی قسم اس سے زیادہ نبوت والی ہستی کا دفاع کریں گے، اس سے زیادہ اپنے دین کا دفاع کریں گے، کتاب اللہ کا دفاع کریں گے، اسلام کا دفاع کریں گے، جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، مدینے کی پرواہ نہیں کریں گے، مال کی پرواہ نہیں کریں گے۔ صرف یہ بتائیں کہ اگر ہم اس بات کا حق ادا کر دیں، قیامت کے دن عرش والا رب ہمیں اس کا بدلے میں دے گا کیا؟ اعلان اپنی طرف سے نہ کرنا، اعلان ادھر سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو حیران ہوئے کہ یا اللہ، تلواریں تو مکہ میں بھی نکلی تھی، نکالی بھی اپنوں نے تھی، بیگانوں نے نہیں، اور کس لیے؟ میرے قتل کے لیے۔ آج اہل مدینہ نے تلواریں نکالی ہیں میرے دفاع کے لیے۔ اللہ تو نے حالات کو اس انداز سے بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھیں میری بات سنیں، انصاریوں جو تم کہہ رہے ہو نا، اگر عمل کے ساتھ یہ کام کر دو نا، عمل، قول فعل تضاد نہیں، تمہارا قول اور فعل ایک ہو، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، عرش والا رب اس کے بدلے میں تمہیں جنت الفردوس دے دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی کتاب و سنت کی وہی محبت پیدا کر دے، ہم بھی اسی طرح اسلام پر چلنے والے اور اسلام کا دفاع کرنے والے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اور اس کا دفاع کرنے والے اور امت کا دفاع کرنے والے، اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو اس وقت امت کسی بھی شکل میں آزمائش میں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا